یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا، بے شک تو ہی معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ تو آئیے آج تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 15 نومبر اپنے اندر کیا کچھ سمیٹے ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے مضامین تو ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف واقعات کو گننا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم ان کے درمیان جو چھپے ہوئے رابطے ہیں انہیں تلاش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صدیوں پرانے واقعات آج بھی ہماری دنیا پر کیسے اثر ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ اکثر جب ہم تاریخ کو الگ الگ کھانوں میں دیکھتے ہیں نا تو اس کی اصل تصویر کھو جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب ایک ہی دن کے واقعات کو، چاہے وہ مختلف براعظموں یا صدیوں میں ہوئے ہوں، ایک ساتھ جوڑا جائے تو ایک بالکل نئی اور گہری کہانی سامنے آتی ہے۔ تو پھر آئیے اس کہانی کا آغاز پاکستان سے کرتے ہیں۔ 15 نومبر 1951 ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل سنگھڑ کا نام سرکاری طور پر تبدیل کر کے تنسا شریف رکھ دیا گیا۔ اچھا۔ یہ بظاہر تو ایک معمولی انتظامی تبدیلی لگتی ہے۔ لگتی تو ہے، لیکن یہ اتنی معمولی نہیں ہے۔ جی۔ یہ مقامی شناخت اور سرکاری تاریخ کے درمیان ایک آپ کہہ لیں کہ دلچسپ کشمکش کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا بتاتے ہیں کہ علاقے کے بزرگ آج بھی اسے سنگھڑ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اچھا۔ جی، نام بدل جاتے ہیں لیکن عوامی یادداشت میں پرانی شناخت اکثر زندہ رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ تاریخ صرف فائلوں میں نہیں، لوگوں کے دلوں اور زبانوں پر بھی لکھی جاتی ہے۔ یہ تو بہت گہرا نقطہ ہے۔ اور پھر تقریباً 2 دہائیوں بعد 1972 میں اسی دن پاکستان نے مشرقی جرمنی کو تسلیم کیا۔ جی، سرد جنگ کا عروج تھا۔ دنیا 2 بلاکس میں بٹی ہوئی تھی۔ تو یہ فیصلہ کتنا اہم تھا؟ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک اہم موڑ تھا۔ اس وقت تک پاکستان کا جھکاؤ مغربی بلاک، خاص طور پر امریکہ کی طرف تھا، لیکن مشرقی جرمنی کو تسلیم کرنا، جو سوویت یونین کے حلقۂ اثر میں تھا، بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو زیادہ خود مختار بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ صرف ایک ملک کو تسلیم کرنا نہیں تھا، بلکہ عالمی بساط پر اپنی پوزیشن کو ازر نو ترتیب دینے کی ایک کوشش تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی اتار چڑھاؤ صرف عالمی سطح پر نہیں بلکہ ملکی سطح پر بھی جاری رہے۔ جی، جیسے 2000 میں ایک پختون جرگے نے ڈیورنڈ لائن کے آر پار آزادانہ نقل و حمل کا مطالبہ کیا۔ بہت سے لوگ شاید ڈیورنڈ لائن کی تاریخ سے واقف نہ ہوں۔ دیکھیں، ڈیورنڈ لائن وہ متنازع سرحد ہے جو 1893 میں برطانوی راج نے افغانستان اور اس وقت کے ہندوستان کے درمیان کھینچی تھی۔ اور اس نے پختون قبائل کو تقسیم کر دیا۔ جی، تاریخی طور پر ایک ساتھ رہنے والے قبائل کو 2 ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ اس لیے یہ جرگے کا مطالبہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ایک صدی پرانی تقسیم پر ایک فطری رد عمل ہے۔ یعنی نقشے پر کھینچی گئی لکیریں زمین کی حقیقت سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ بالکل، وہ ہمیشہ زمین پر بسنے والے لوگوں کی حقیقتوں سے میل نہیں کھاتی۔ ان پاکستانی واقعات سے یہ تو واضح ہے کہ ایک قوم اپنی مقامی شناخت، خارجہ پالیسی اور تاریخی سرحدوں کے ساتھ مسلسل ایک مکالمے میں رہتی ہے۔ جی، لیکن اسی دن صدیوں پہلے دنیا میں قوموں اور سلطنتوں کی بنیادیں رکھی بھی جا رہی تھیں اور اکھاڑی بھی جا رہی تھیں۔ 1533 میں اسپانی فاتح فرانسسکو پیزارو ان کا سلطنت کے دارالحکومت کسکو میں داخل ہوا۔ اور یہ صرف ایک شہر پر قبضہ نہیں تھا، یہ ایک پوری تہذیب کے خاتمے کا اعلان تھا۔ ان کا سلطنت تو بہت بڑی تھی، ہے نا؟ اس وقت جنوبی امریکہ کی سب سے بڑی اور منظم سلطنت تھی۔ پیزارو کا چند سو سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچنا اور بالآخر اسے فتح کر لینا نو آبادیاتی دور کا ایک انتہائی اہم اور شفاف باب ہے۔ تو یہاں سے یورپی طاقتوں کے عالمی تسلط کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، جی۔ اور یہ کہانی بڑی تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ اگر ہم 350 سال آگے آئیں تو 15 نومبر 1884 کو برلن میں ایک کانفرنس شروع ہوتی ہے۔ برلن کانفرنس؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ افریقہ کی بندر بانٹ کے اصول طے کرنا۔ صحیح کہا آپ نے، بندر بانٹ ہی صحیح لفظ ہے۔ یعنی جو کام پیزارو نے اپنی تلوار سے شروع کیا تھا اسے اب یورپی طاقتیں میز پر بیٹھ کر قلم اور نقشے سے باقاعدہ شکل دے رہی تھیں۔ بالکل، اور ستم ظریف یہ کہ اس کانفرنس میں کسی ایک بھی افریقی نمائندے کو نہیں بلایا گیا۔ واقعی؟ جی،
یورپی طاقتوں نے افریقہ کو ایسے کاٹا جیسے وہ کوئی کیک ہو، اور ایسی سرحدیں کھینچ دی جنہوں نے قبائل کو تقسیم کیا، دشمنوں کو ایک ساتھ باندھ دیا، اور ایسے تنازعات کی بنیاد رکھیں جن کے اثرات افریقہ آج تک بھگت رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف جبر اور تسلط کا نظام مضبوط ہو رہا تھا، تو دوسری طرف آزادی اور خود ارادیت کے نظریات بھی پروان چڑھ رہے تھے۔ جیسے کہ 15 نومبر 1777 کو امریکی کانگریس نے آرٹیکلز آف کنفیڈریشن کی منظوری دی۔ یہ امریکہ کا پہلا آئین تھا۔ یہ ایک شاندار نقطہ ہے۔ 15 نومبر کی تاریخ میں یہ تضاد چھپا ہوا ہے۔ ایک ہی دن جہاں برلن کانفرنس جیسی سامراجی سازش کی یاد دلاتا ہے، وہیں امریکہ کے پہلے آئین کی بھی تاریخ ہے۔ اور وہ آئین خود برطانوی سامراج کے خلاف جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ بالکل، اگرچہ یہ ابتدائی آئین کمزور ثابت ہوا اور بعد میں اسے بدلنا پڑا، لیکن اس کی منظوری اس خیال کی فتح تھی کہ لوگ اپنی حکومت خود بنا سکتے ہیں۔ اور یہ خود ارادیت کی لہر صرف امریکہ تک محدود نہیں رہی۔ نہیں، 1889 میں اسی دن برازیل میں فوجی بغاوت کے بعد شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا اور ملک کو جمہوریہ قرار دیا گیا۔ اور پھر 1988 میں الجزیریا میں فلسطینی قومی کونسل نے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ تو یہ سب واقعات ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں؟ جی بالکل، انکا سلطنت کے زوال سے لے کر برلن کانفرنس تک سامراج کا عروج نظر آتا ہے، لیکن پھر امریکی آئین، برازیل کی جمہوریہ اور فلسطینی ریاست کا اعلان، یہ سب اسی سامراج کے خلاف مزاحمت اور قومی ریاستوں کی تشکیل کی طرف بڑھتے قدم ہیں۔ مطلب تاریخ سیدھی لکیر میں سفر نہیں کرتی؟ نہیں، یہ اکثر ایک ہی وقت میں مختلف سمتوں میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ہم نے بات کی کہ پیزارو کی فتح اس دور کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہوئی، مطلب فولاد، بندوق اور گھوڑے۔ جی، لیکن 15 نومبر انسانی ترقی کی ایک بالکل مختلف قسم کی کہانی بھی سناتا ہے، جو ہتھیاروں سے نہیں بلکہ انسانی ذہن کی طاقت سے لڑی گئی۔ 1630 میں آج ہی کے دن عظیم ماہر فلکیات یوہانس کیپلر کا انتقال ہوا۔ کیپلر کا کام تو جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیارے سورج کے گرد گول دائروں میں نہیں بلکہ بیضوی مدار میں گھومتے ہیں۔ یہ تو ایک انقلابی دریافت تھی۔ بہت بڑی۔ اس نے کائنات کے بارے میں ہزاروں سال پرانے تصورات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان کے قوانین کے بغیر نیوٹن اور آئنسٹائن کا کام ممکن ہی نہیں تھا۔ اور کیپلر کی اسی سائنسی تجسس کی میراث ہمیں صدیوں بعد 15 نومبر 1971 کو نظر آتی ہے، جب انٹیل نے دنیا کا پہلا کمرشل مائکرو پروسیسر 404 جاری کیا، ایک چھوٹی سی چپ، جس نے ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ تاریخیں صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ انسانی تجسس کی کہانی ہے۔ کیپلر کائنات کے اصولوں کو سمجھنا چاہتے تھے، اور 4004 مائکرو پروسیسر نے ہمیں وہ آلہ دیا جس سے ہم اسی کائنات کی نقل بنا سکتے ہیں، اس کا حساب لگا سکتے ہیں۔ یہ چپ تو جدید کمپیوٹنگ کا نقطۂ آغاز تھی۔ بالکل، آج ہمارے فون سے لے کر ہماری گاڑیوں تک ہر چیز میں اسی ایجاد کی ترقی یافتہ شکل موجود ہے۔ اور اسی کمپیوٹنگ کی طاقت نے ہمیں تفریح کی دنیا میں بھی نئے سنگ میل عبور کرنے میں مدد دی۔ 15 نومبر 2001 کو مائکروسافٹ نے اپنا پہلا گیمنگ کنسول ایکس باکس لانچ کیا۔ اچھا، یہ سوچنا بھی حیران کن ہے کہ کیپلر کے سیاروں کے مطالعے سے لے کر انٹیل چپ اور پھر ایکس باکس تک، یہ سب ایک ہی علمی سفر کی کڑیاں ہیں۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے خالص سائنسی تحقیق، جس کا مقصد صرف کائنات کو سمجھنا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور پھر بالآخر تفریح اور تجارت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہ سلسلہ یہیں نہیں رکتا۔ جی، 15 نومبر 2022 کو دنیا کی آبادی 8 ارب تک پہنچ گئی۔ اور یہ سنگ میل بھی اسی سائنسی اور تکنیکی ترقی کا نتیجہ ہے جس نے صحت، خوراک اور معیار زندگی کو بہتر بنایا۔ یہ دن صرف بڑے واقعات اور ایجادات کا ہی نہیں بلکہ ان شخصیات کا بھی ہے جنہوں نے ہماری ثقافت پر گہرے نقوش چھوڑے۔ جی،
پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو 15 نومبر 1932 کو لیجنڈری اداکار کوی خان پیدا ہوئے، اور 1944 میں مزاحیہ اداکاری کے بےتاج بادشاہ سلیم ناصر۔ بالکل، یہ دونوں نام تو پاکستان کی تفریحی صنعت کے ستون ہیں۔ کوی خان نے اپنے 6 دہائیوں پر محیط کیریئر میں ہر طرح کے کرداروں کو زندگی بخشی۔ اور سلیم ناصر؟ سلیم ناصر کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو کم وقت میں بھی اپنی اداکاری کا ایسا نقش چھوڑ جاتے تھے کہ لوگ آج تک انہیں یاد کرتے ہیں۔ واقعی یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری ثقافتی تاریخ کتنی زرخیز ہے، بہت زرخیز۔ اور عالمی سطح پر بھی یہ دن فنون، ادب اور یہاں تک کہ جنگی حکمت عملی کے بڑے ناموں سے جڑا ہے، جیسے کہ جرمن نوبل انعام یافتہ ادیب گیرہارڈ ہاپمین، امریکی مصورہ جارجیا اوکیف اور جرمن فیلڈ مارشل آوین رومل سب اسی دن پیدا ہوئے۔ یہ فہرست اس دن کے تنوع کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک طرف جارجیا اوکیف ہیں جنہوں نے امریکی صحراؤں کے مناظر کو اپنے فن پاروں میں امر کر دیا، دوسری طرف آروین رومل ہیں جنہیں ڈیزرٹ فاکس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ساتھ میں ادب کا نوبل انعام جیتنے والے ادیب بھی۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسانی صلاحیتیں کتنی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ آخر میں کچھ ایسے واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو شاید تاریخ کی بڑی کتابوں کے سرورق پر نہ ہوں، لیکن ان کا ثقافتی اثر بہت گہرا ہے۔ اچھا۔ 1959 میں آج ہی کے دن امریکی ریاست کینساس میں کلٹر خاندان کے 4 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک ہولناک جرم تھا، لیکن اس نے ادب کی دنیا میں ایک نئی صنف کو جنم دیا۔ ٹرو کرائم؟ جی، مصنف ٹرومن کپوٹے نے اس واردات پر تحقیق کر کے اپنا مشہور غیر افسانوی ناول ان کولڈ بلڈ لکھا۔ اس کتاب نے حقیقی جرائم پر مبنی کہانیاں لکھنے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو مطلب ایک المناک واقعہ بھی فن اور ادب کا موضوع بن کر معاشرے کی سوچ پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح 1969 میں ویتنام جنگ کے خلاف واشنگٹن ڈی سی میں لاکھوں لوگوں نے ایک پرامن مظاہرہ کیا۔ جی، یہ امریکی تاریخ کے سب سے بڑے مظاہروں میں سے ایک تھا، اور یہ عوامی طاقت کی علامت بن گیا۔ اس نے ثابت کیا کہ جب عوام متحد ہو کر آواز اٹھائیں تو حکومتوں کو ان کی بات سننی پڑتی ہے۔ اس جنگ مخالف تحریک نے امریکی معاشرے کو گہرائی تک بدل دیا اور حکومت پر جنگ ختم کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ 15 نومبر کی یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ ایک ہی دن میں سلطنتوں کا زوال، نئی قوموں کا قیام، سائنسی انقلابات، فنی تخلیقات اور انسانی سانحات، سب کچھ ایک ساتھ ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ دن تاریخ کے ایک چھوٹے سے آئینے کی طرح ہے جس میں ہمیں پوری انسانیت کی پیچیدہ اور متضاد تصویر نظر آتی ہے۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تاریخ الگ تھلگ واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی کہانیوں کا ایک جال ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، کیپلر کی دریافتیں انٹل کے مائکرو پروسیسر کی بنیاد بنتی ہیں، جو آج ہماری 8 ارب کی آبادی کی دنیا کو چلا رہا ہے۔ صحیح۔ پیزارو کی فتح اور برلن کانفرنس نو آبادیاتی نظام کو جنم دیتی ہیں، جس کے خلاف خود ارادیت کی تحریکیں آج بھی جاری ہیں۔ ہر واقعہ اپنے سے پہلے والے واقعے سے جڑا ہے اور آنے والے واقعے کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ تو پھر سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں؟ جی ضرور۔ ہم نے ذکر کیا کہ 15 نومبر 2022 کو دنیا کی آبادی 8 ارب ہو گئی۔ اسی تاریخ کو پہلے مائکرو پروسیسر جیسی ایجادات بھی ہوئیں۔ ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ آج سے 50 سال بعد 15 نومبر کو تاریخ میں کس نئے سنگِ میل کے لیے یاد کیا جائے گا۔